ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی یہ مبارک عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ سعادت الدارین میں علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، ما من مجلس یصلی فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا عرضت له رائحۃ طیبۃ حتی تصل الی عنان السماء فتقول الملائکہ ھذا مجلس صلی فیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کسی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں سے خوشبو بلند ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ خوشبو بڑھتی 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 آسمان تک پہنچتی ہے۔ فرشتے جب یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ جو خوشبو ہے یہ اس مجلس سے آئی جس مجلس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس مبارک سلسلے میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ذکر خیر ہوگا، تو یہ بھی نیت کیجئے کہ جب جب اس میں گرامی سنوں گا ادب و شوق کے ساتھ پورا درود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سارے ہی ہدایت کے تارے ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنے آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یوں تو یہ سارے کے سارے پیارے ہی پیارے ہیں، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ ذکر کریں گے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نہایت ہی متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد تھے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے علم و فضل سے نوازا، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر مبارکہ 250 سال تھی، 250 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی، اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، ان کے ساتھ بھی وقت گزارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی رہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی بنے۔ آپ نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا، کچھ اس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کی ذات مبارکہ میں ایک بڑی نمایاں چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ یہاں سے بعد میں کسی علاقے کے گورنر بھی بنائے گئے۔ بیت المال سے آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا، لیکن آپ کی دریا دلی، غریبوں سے محبت، یتیموں سے پیار، مسکینوں کی الفت آپ کے دل میں موجود تھی۔ جتنا بھی وظیفہ آپ کو بیت المال سے ملتا، وہ سارے کا سارا وظیفہ غربا، یتامہ، مساکین، ان پر خرچ کر دیا کرتے، اور اپنی گزر بسر کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے، اس سے جو آمدنی ہوتی وہ اپنی ذات پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کمبل تھا، اسی پر آپ گزارا فرماتے، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ آدھا کمبل نیچے بچھاتے، بقیہ آدھا کمبل اوپر اوڑھ لیا کرتے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا، میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا آپ کھجور کے پتوں پر کچھ کام کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ گورنر ہیں، یعنی گورنر کو کام کی تو حاجت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ذی عزت منصب آپ کو دیا ہے، آپ کو کام کرنے کی کیا حاجت؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی گزر بسر کے لیے خود محنت مزدوری کروں، اور اپنی آمدنی ہی سے اپنی ذات پر خرچ کروں۔ بسا اوقات آپ گوشت خریدتے، پکاتے، لوگوں کو جمع کرتے، اور جمع کر کے ان کو کھلایا کرتے، اور خود بھی تناول فرماتے۔ بڑے پیارے پیارے انداز آپ کی مبارک زندگی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے 250 سال زندگی پائی۔ کہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، کن کن مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ مدینہ طیبہ پہنچے، کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے، کس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی، اور کیسے دیوانہ وار، پروانہ وار آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو چوما۔ اس کا کچھ بیان انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یوں تو سیرت کی کئی ایک کتابوں میں
حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس واقعے کو ذکر کیا گیا، بعض مقامات پر مختلف جہتیں بیان کی گئیں، لیکن ان جہتوں کی طرف بڑھنے کی بجائے ایک سیدھے انداز میں جو کہ ناظرین میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا، انہی کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا باپ مجوسی تھا، آنکھ کی پوجا کیا کرتا تھا، میرا والد مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور چونکہ میرا کچھ لگاؤ مذہب کی طرف بھی تھا، والد کی خواہش یہ تھی کہ یہ میرے ساتھ آگ کی پوجا کرنے میں شریک ہوا کرے، جہاں ہم باقاعدہ سے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں وہاں یہ میرے ساتھ رہا کرے۔ لیکن آپ کی طبیعت میں جو ایک تجسس تھا اور آپ کی طبیعت میں جو کچھ پا لینے کا، کچھ کر گزرنے کا ایک ذوق، ایک جنون تھا، چونکہ والد تھا اس ساری کیفیت کو جانتا تھا، تو اس نے آپ کو گھر کے ماحول سے باہر نکلنے نہیں دیا، گھر کے اندر ہی آپ رہتے۔ والد کی طرف سے یہ کام آپ کے سپرد تھا کہ آگ جلاتے رہا کرو۔ آگ کی پوجا کرنے والوں میں ایک اس کو وہ عبادت کا حصہ کہہ لیں یا آگ کے بجھ جانے کو منحوس سمجھتے ہوں یہ کہہ لیں، ہر وقت آگ جلتی رہے، ان کے سپرد یہ کام کیا گیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا جیسے مجھے آگ کے خادم کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، میں آگ جلاتا رہتا، آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ والد کے پاس بہت بڑی جائیداد تھی اور میرا والد اس جائیداد کا مالک تھا۔ ایک دن باپ کسی عمارت کی تعمیر میں مشغول تھا، مجھے اپنی جائیداد یعنی زمین دیکھنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ جو ہماری زمین وغیرہ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے کچھ وقت وہاں دو، بعد میں واپس آ جانا۔ ہاں بالتاکید تمہیں کہتا ہوں، یعنی باقاعدہ سے اہتمام کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، کہ رستے میں آتے جاتے نا دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف دھیان نہیں دینا۔ ایک کھٹکا تو دل میں تھا ہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کے پجاریوں سے ہٹ کر کسی اور طرف نہ چل پڑے، آگے پیچھے دھیان نہیں دینا۔ باقاعدہ سے اس کی تاکید کی، بھیج دیا۔ فرماتے میں اپنی جائیداد کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک کنیسہ، عیسائیوں کی عبادت گاہ وہ تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عیسائی اپنے اس عبادت خانے میں محو عبادت، میں نے کچھ آواز وغیرہ سنی، ایک طبیعت میں چونکہ ایک تجسس والا مزاج تھا، دیکھوں ہے کیا، میں اندر چلا گیا۔ جب میں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی عبادت کے انداز، ان کی عبادت کے طریقے، تو مجھے یہ انداز بڑا پسند آیا۔ وہ لوگ غروب آفتاب تک اپنے عبادت کے معاملات میں مگن رہے، میں بھی غروب آفتاب تک وہیں رہا، دیکھتا رہا یہ کیا کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں۔ مجھے ان کا انداز چونکہ بہت پسند آیا، اور میری طبیعت پیدائشی طور پر دین کی طرف مائل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ والد مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ آج تو جائیداد دیکھنے کے بہانے، زمین دیکھنے کے بہانے، خود والد کے کہنے پر میں آ گیا تھا، جائیداد کی طرف نہیں گیا۔ جب شام کو یہ لوگ عبادت سے فارغ ہوئے، میں نے آگے بڑھ کر ان سے سوال کیا، یہ جس دین میں تم ہو اور جس دین کے مطابق تم نے عبادت کی، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دین کے بڑے بڑے علماء یہ کہاں ملیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا، مغرب کا وقت چکے ہو چکا تھا۔ مغرب کے بعد میں اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہوں، باپ کے پاس پہنچتا ہوں تو باپ، اس کی تو طبیعت میں ایک ہیجانی کیفیت تھی،
بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھانے لگا، میری تلاش میں پتہ نہیں کتنے لوگ سرگرداں گھوم رہے تھے، چونکہ یہ سارے کے سارے میرے والد کے بھیجے ہوئے تھے۔ میں والد کے پاس پہنچا، اس نے مجھ سے پوچھا سارا دن کہاں گزارا؟ میں نے جو تھا وہ سارے کا سارا والد کے سامنے بیان کر دیا کہ میں اس انداز میں گیا، وہاں لوگ عبادت کر رہے تھے، میں نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا۔ یوں اس انداز میں میری ان سے بات چیت ہوئی، ان کا طریقہ عبادت مجھے بڑا اچھا لگا۔ باپ نے جب یہ سنا کہنے لگا بیٹے جن کو تم آج دیکھ کر آئے ہو نا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا عبادت کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے۔ جس دین پر ہم ہے نا یہ آگ کی پوجا کرنے والا، یہ اچھا دین ہے، یہ ستھرا دین ہے، یہ پاکیزہ دین ہے، سنو اس دین سے ہٹ کر کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا۔ باپ نے سمجھا تو دیا، بات تو کر دی، لیکن ایک فکر دامن گیر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر سے بھاگ جائے، یہاں سے نکل جائے، ہمیں خبر ہی نہ ہو اور یہ جا کر اپنا دین تبدیل کر کے وہاں محو عبادت ہو جائے۔ والد نے اس خدشے کے پیش نظر بیڑیاں تیار کروائیں اور وہ بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈال دی گئیں۔ میں نے اپنے اسی دینی لگاؤ کے تحت، چونکہ میرا دل عیسائیت کی طرف مائل ہو چکا تھا، وہ عبادت خانہ جہاں میں نے ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا وہاں پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ ملک شام سے اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے لازمی اس کی اطلاع دینا۔ فرماتے کچھ دن گزرے، ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے آنے کی خبر ہوئی، ان لوگوں نے مجھے پیغام بھیج دیا۔ میں نے جب وہ پیغام رسیو کیا تو ساتھ ہی ان کو یہ پیغام دیا کہ اب جب یہ قافلہ واپس جانے لگے نا ملک شام کی طرف تو مجھے اس وقت اطلاع دینا کہ آج یہ قافلہ شام کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ فرماتے کچھ دن گزرے، مجھے دوبارہ پیغام آیا، آج وہ قافلہ جا رہا ہے۔ میں نے کسی طریقے سے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹیں، ایک طرف پھینکی، گھر سے نکلا، قافلے کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ ملک شام پہنچا۔ جب ملک شام پہنچا تو وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں تمہارے سب سے بڑے عالم، بڑے پیشوا کون ہیں؟ انہوں نے اسقف کا مجھے پتہ بتایا، ہمارا سب سے بڑا عالم اسقف، اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں وہاں پہنچا، اس کے پاس جا کر میں نے یہ درخواست پیش کی کہ سنو مجھے تمہارا دین بہت پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بطور خادم اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دو، میں تمہاری خدمت بھی کیا کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی حاصل کروں گا۔ اس نے درخواست مان لی، اپنے عبادت خانے ہی میں مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں رہا، اسقف کو دیکھا، اس کے اندرون خانہ معاملات کو دیکھا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ یہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اس کی زبان پر آتا کچھ ہے اور اس کا اپنا کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میری طبیعت بڑی بے چین ہوئی کہ اس کے تو سارے کے سارے انداز ہی جدا تھے۔ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلاتا، اللہ کی راہ میں دیا کرو، غربا کو دیا کرو، مساکین کو دیا کرو، حاجت مندوں کو دیا کرو۔ لوگ اپنے گھروں سے رقم لے کر آتے، اناج لے کر آتے، صدقہ خیرات لے کر آتے، جتنا اس کو دیا جاتا نا یہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاتا، غربا اور مساکین کو نہیں دیتا تھا۔ یہ کتنی بری عادت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسقف کی جو بری عادتیں بیان فرمائی نا، ان بری عادتوں میں خصوصیت کے ساتھ صرف اس ایک عادت کا بیان کیا گیا، کہتا کچھ کرتا کچھ، صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور جو صدقہ خیرات کا مال آتا وہ اپنے گھر میں لے جا کر جمع کر دیتا۔ قرآن پاک دو مقامات سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ بقرہ، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو
اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قرآن نے باقاعدہ سے اس انداز کو ناپسند فرمایا، کہو کچھ کرو کچھ۔ پارہ 28 سورہ صف کی دوسری اور تیسری آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اسقف کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، بہت برا انداز تھا، یہاں تک کہ اسقف نے اپنے گھر میں 7 مٹکے سونے کے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ فرماتے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی کہ یہ کیسا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں قرب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لبادہ بھی کس طرح کا استعمال کیا ہوا ہے، لوگوں کی محبتیں کیش کرتا ہے، لوگوں کی عقیدت کو کیش کرتا ہے، ان سے نذرانے وصول کرتا ہے، اور یہ نذرانے وصول کر کے اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے، غربا کے نام پر، مساکین کے نام پر، حاجت مندوں کے نام پر، ضرورت مندوں کے نام پر۔ بہرحال اسقف مر گیا، لوگ اس کی تدفین کے لیے جمع ہوئے، اور لوگوں میں چونکہ بہت بڑا اس کا نام تھا، اس کے نام کا توتی بولتا تھا، جب یہ لوگ جمع ہوئے تو میں نے ان کے سامنے نہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ بہت برا آدمی تھا، تمہیں صدقے کا حکم دیتا تھا، حاجت مندوں مسکینوں کے نام پر پیسے جمع کرتا تھا، اپنے گھر میں لے جا کر مٹکے بھرتا تھا۔ جب عیسائیوں نے مجھ سے یہ بات سنی، کہنے لگے تجھے کیسے پتا ہے اس بات کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو، اس کے گھر میں فلاں فلاں جگہ پر اتنے مٹکے سونے کے بھرے ہوئے رکھے۔ لوگ آئے، مٹکے نکالے، دیکھا، اور جب یہ سارا نظارہ ان کے سامنے آیا نا، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ آدمی اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تدفین والا کام کریں۔ اسے اٹھایا اور ایسے ہی پھینک دیا گیا۔ بظاہر اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں صائم الدہر تھا، لگاتار پورا سال روزے رکھنے والا، اور اس کے علاوہ بھی عبادت کے معاملات میں بہت تیز تھا، یعنی عبادت کے معاملات میں بہت آگے، لیکن اپنی کیفیت اس طرح کی تھی۔ اللہ تعالی ہمارا ظاہر و باطن شریعت کے تقاضوں کے مطابق کر دے، ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ بندے بنے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کا جانشین ایک نیک آدمی کو مقرر کیا جو لالچی نہیں تھا۔ چونکہ میں بھی وہیں تھا، اور اسقف کے انتقال کے بعد جس کو جانشین مقرر کیا گیا، مجھے اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ وہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پیش آتا، حد درجہ عبادت گزار تھا، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ رہا، اس کی صحبت سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آخر کار اس کے انتقال کا وقت بھی قریب آیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے تاکہ میں مزید سیکھنے سکھانے کے لیے وہاں پہنچ جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ تم موصل چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہیں ملے گا جو تمہارے معیار پر پورا اترے گا۔ یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں موصل پہنچا، موصل جا کر اس شخص کی تلاش کی، یہاں تک کہ میں نے اسے پا لیا۔ ان کو بھی یہی عرض کیا کہ مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیں، سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ بہت اچھا آدمی، بہت نیک آدمی، بہت عبادت گزار آدمی، لیکن اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ کہاں کہاں کس شہر میں گھومتے پھرتے، بڑھتے بڑھاتے یہ سوئے منزل رواں دواں ہے۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا میں نے ان سے بھی یہی پوچھا مجھے کس کے پاس بھیجیں گے، آپ کا تو آخری وقت آ چکا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا نصیبین میں ایک مرد صالح ہے، اس سے بہتر پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں، تم وہاں چلے جاؤ۔ میں نصیبین پہنچ گیا، موصوف سے جا کر ملا، ساری کہانی ان کے سامنے بیان کی، کچھ عرصہ ان کے پاس رہا، ان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا
کہ میں جہاں جہاں سے ہوتا آ رہا ہوں سب مجھے آگے کسی نہ کسی کی طرف ریفر کر رہے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، آپ بتائیے کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا ملک روم میں اموریہ نام کی ایک بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ میں ان کو دفن کرنے کے بعد اموریہ چلا گیا، وہاں پہنچا، شخص مذکور کی تلاش کی، ان کی خدمت میں حاضر رہا، یہاں تک کہ ان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ 250 سال عمر آپ نے پائی، ان کا بھی آخری وقت آیا۔ ان سے بھی یہی سوال، اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا ملک شام چلے جاؤ۔ یعنی ملک شام سے سفر شروع ہوا، گھومتے پھرتے مختلف جگہوں سے ہوتے 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 دوبارہ پھر ملک شام میں۔ ملک شام میں ایک صاحب ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ سال بھر ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک جنگل میں گئے، وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں مصروف رہے، وہاں وقت گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں نا، لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، جس کے لیے وہ دعا کر دیں اس بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر سوال کرو، یہ کہا، اور اس کے بعد کچھ دیر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں ان کو دفن کرنے کے بعد میں ملک شام میں پہنچا، ان کی تلاش کی، جو مقام بتایا گیا اس مقام پر پہنچا تو وہاں تو لوگوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، اور لوگ اس مرد صالح کے جنگل سے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ باہر آئے، لوگوں نے انہیں گھیر لیا، دعاؤں کے لیے عرض معروض کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں بھیڑ اس قدر زیادہ تھی کہ میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکا، میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ جب وہ لوگوں کے مجمع سے نکلے، دوسرے جنگل کی طرف جانے لگے، میں نے ان کا جا کر کندھا پکڑ لیا۔ اس نے پوچھا کون؟ میں نے اپنا سارا ماجرا سنایا، اور ماجرا سنانے کے بعد کہا کہ میں دین حنیف کی طلب میں نکلا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جب میرا یہ سوال سنا نا، تو پہلے تو لوگ اپنی حاجات و ضروریات کے لیے دعاؤں کا کہتے تھے، دعا کرو بیماری چلی جائے، بچہ ٹھیک ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ یہ ایک بندہ اس طرح کا ملا جو یہ سوال کر رہا ہے مجھے دین ابراہیم کا بتائیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ ہدایت کا طالب، راہ ہدایت کا مسافر، نور تقوی سے دل کو منور کرنے کا ذوق رکھنے والا۔ جب پتہ چلا نا تو وہیں رک گئے، اور رکنے کے بعد کہنے لگے آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو۔ پھر یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں سنو، وقت قریب آ چکا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ سے سنیے گا، وقت قریب آ چکا۔ کون سا وقت؟ نبی آخر الزماں کی بعثت کا وقت، ان کی تشریف آوری کا وقت۔ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی انہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ نبی ملک عرب میں تشریف فرما ہونے والے ہیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت فرمائیں گے، مدینہ طیبہ جائیں گے، کھجوروں کی وادی۔ اس نبی کے بارے میں 3 طرح کی علامتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ وہ عبادت گزار، ایک سال ایک جنگل میں، دوسرے سال دوسرے جنگل میں، تیسرے سال تیسرے جنگل میں، وہ بتا رہے ہیں۔ اس نبی کی 3 علامتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک یہ، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ صدقہ دو، اپنے ساتھ والے غرباء کو کھلا دیں گے، خود نہیں کھائیں گے۔ ہدیہ دو، تحفہ دو، تحفہ قبول کر لیں گے، اور جو تحفہ قبول کریں گے وہ ہدیہ اور وہ تحفہ خود بھی تناول فرمائیں گے، دوسروں کو بھی دیں گے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے کندھوں میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں بتائیں، اور اس کے بعد وہ صاحب جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے نکلنے کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا، ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے ملک عرب کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اجرت لے لو، اتنی گائے تمہیں بطور اجرت دیتا ہوں، مجھے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ آپ
ان کے ساتھ روانہ ہوئے. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا, کن کن جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے, اور کہاں کہاں سے کس کس انداز میں اب سوئے منزل رواں دواں ہیں. فرماتے ہیں جب وادی قرا میں پہنچے, ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کیا, مجھے مارا, طرح طرح سے اذیتیں دی, اور مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا. جب میں نے وہاں کچھ کھجوروں کے باغ دیکھے, وادی قرا مکہ مکرمہ, جب وہاں میں نے کچھ کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے امید بندی کہ جس شہر کی طلب میں نکلا تھا نا, میں اس شہر میں پہنچ گیا. لیکن ابھی تک یہ بات یقینی طور پر نہیں تھی کہ واقعی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی. کہتے ہیں ایک دن میرے مالک کا چچا زاد بھائی جو کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا, وہ آیا اور اس نے میرے مالک سے مجھے خرید لیا. کہاں سے چلے؟ امیر باپ کے بیٹے, جائیدادوں کے مالک, زمینوں کے مالک. آج چلتے 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 یہ کیفیت آئی, غلام بنے اور بکتے بکتے آگے بڑھنے لگے. مکہ مکرمہ سے بنو قریظہ کے قبیلے کے صاحب آئے, انہوں نے خریدا اور وہ خرید کر مدینہ طیبہ لے گئے. فرماتے ہیں وہاں پہنچا, اس شہر کی نشانیاں دیکھی, کھجوروں کی وادیاں دیکھیں, وہ بستیاں دیکھیں, وہ گلیاں دیکھیں, وہ محلے دیکھے. میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی. فرماتے ہیں میں یہاں پہنچا, اپنے مالک کے ساتھ کام کرنے لگا. میرے مالک نے مجھے کھجوروں کے باغ میں کام پر لگا دیا. میں چڑھتا, کھجوریں اتارتا, نیچے اترتا, بس یہی زندگی کے کام تھے. ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا, میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو اوس اور خزرج ان کو تباہ کر دے, تمہیں پتا چلا یہ وادی قبا میں جمع ہو گئے جا کے. اس نے پوچھا کیوں, وادی قبا میں کیا کرنے گئے؟ جواب دیا کوئی صاحب مکے سے آ رہے ہیں اور یہ دونوں قبیلے والے, ان کے ذہن میں یہ ہے اور وہاں سے جو ان کو بتایا گیا وہ بھی یہ ہے کہ وہ آنے والے اللہ کے نبی ہیں. جب یہ بات نیچے ہو رہی تھی, آپ فرماتے میں کھجور کے درخت پر کھجوریں اتارنے کے لیے چڑھا ہوا تھا, جوں ہی آواز میرے کان میں پڑی, میرا جسم خوشی سے کانپنے لگا. اور اس وقت یہ کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں میں خوشی میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکوں اور کھجور کے درخت سے نیچے گر جاؤں. بہرحال میں جلدی جلدی نیچے اترا, اور نیچے اتر کر میں نے آنے والے سے یہ سوال کیا, یہ بتاؤ ابھی جو تم گفتگو کر رہے تھے وہ کیا تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ مالک نے جب یہ سنا تو غصہ ہونے لگا, تمہیں اس سے کیا مطلب, تم اپنے کام سے کام رکھو. مجھے ڈانٹا, لیکن میں نے دوبارہ پھر اصرار کیا. میرے مالک نے غصے کی وجہ سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ کہنے لگا چلو اپنے کام کی طرف. میں ویسے پوچھ رہا تھا. بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے مالک سے چھٹی لی, کسی کام کا عذر کیا. چھٹی لینے کے بعد میں مزدوری پہ چلا گیا. کچھ رقم ہاتھ آئی, اس رقم سے میں نے کوئی کھانے کی چیز خریدی. پتہ کیا, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ وادی قبا میں تشریف رکھتے ہیں. میں قبا چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی, مجھے پتا چلا کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان جو کام وغیرہ نہیں ابھی کرتے, تو میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں, آپ قبول فرمائیے. وہ 3 علامتیں ذہن میں تھیں, صدقہ اپنی ذات پر استعمال نہیں فرمائیں گے, غربا کو دے دیں گے, ہدیہ قبول بھی فرمائیں گے, خود بھی استعمال کریں گے, دیگر کو بھی دیں گے, اور تیسری نشانی مہر نبوت. یہ صدقہ لے کر آیا ہوں.
نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور قبول کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو دیا کہ لو اور کھاؤ. جو حاجت مند تھے ان کو دیا، انہوں نے کھایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا. پہلی نشانی پوری ہو گئی. یعنی جو تصدیق چاہتے تھے نا، اور جو ایک سوچ لے کر آئے تھے، ایک ذہن لے کر آئے تھے، یہ 3 نشانیاں نظر آئیں گی. پہلی دیکھ لی، واپس چلے گئے. دوبارہ کچھ دن گزرے، مالک سے چھٹی لی، کام دھندے پر گئے، کچھ رقم ہاتھ آئی، اس سے کچھ کھانے کی چیز خریدی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں، سرکار وادی قباء سے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو چکے. آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں، صدقہ. وہ تو دیکھ چکے، اب اگلی چیز دیکھنا باقی تھی نا، یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لیا، خود بھی نوش جاں فرمایا، خود بھی تناول فرمایا، اپنے صحابہ کو بھی دیا. فرماتے میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا تھا کہ 2 نشانیاں تو پوری ہوئی، کاش وہ تیسری نشانی بھی دیکھنا مل جائے. فرماتے میں حاضر تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم انور پر چادر لی ہوئی تھی جو پشت اطہر کو ڈھانپے ہوئے تھے. میرے دل میں خیال ہی آ رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ مبارک چادر نیچے فرما دی. جو ہی چادر نیچے ہوئی نا، مجھے مہر نبوت چمکتی ہوئی نظر آئی. فرماتے دیوانہ وار آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو چومنے لگا، اور کیفیت یہ تھی کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ. میں حاضر خدمت ہوا، اپنا ماجرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا چاہا. زبان چونکہ میری فارسی تھی اور یہاں اہل عرب موجود تھے، ترجمانی کے لیے ایک صاحب کو بلایا گیا جو کہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، تاجر تھے، اور تجارت کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف جگہوں پر آنا جانا تھا. فارسی بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، دونوں زبانیں جانتا تھا. جب وہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو ان کا واقعہ کیا ہے. حضرت سلمان فارسی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری کی ساری کہانی سنائی. جب یہ سارا ماجرا کہہ سنایا، وہ یہودی کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. اندر بعض اوقات وہ کچھ اور ہوتا ہے نا، اور باہر کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے. یہ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. اتنے میں جبریل امین آ گئے. جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر جو کچھ حضرت سلمان نے بیان کیا تھا وہ سارے کا سارا بارگاہ رسالت میں عرض کیا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے سامنے ساری بات ذکر فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اتنا لمبا سفر کر کے کیا یہ گالیاں دینے کے لیے آیا ہے؟ یہودی کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کی زبان پر یہ آیا؟ کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو ترجمان بلانے کی تو حاجت ہی نہیں تھی. آپ نے تو ترجمان بلایا تھا جو ادھر کی بات ادھر بیان کر سکے، ادھر کی بات ادھر بیان کر سکے. ترجمان کی تو حاجت ہی نہیں تھی اگر آپ بات جانتے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا بھی واقعہ ہے اور جتنا بھی ماجرا ہے میرے سامنے جبریل امین نے بیان کیا. یہودی خوش بخت تھا، با نصیب تھا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جب یہ کلمات سنے، کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جبریل امین کو فرماتے ہیں اے جبریل سلمان کو عربی سکھاؤ. سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام آپ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لعاب ڈالا. اسی وقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی بولنے لگے. وقت گزرتا گیا،
حاضر خدمت ہوتے رہے، محبوب کے جلوے دیکھتے رہے، جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھوں کی تسکین کا ساماں کرتے رہے، قلب و روح منور ہوتے رہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اپنے مالک سے جا کر بات کرو، وہ تمہیں آزاد کر دے، کچھ رقم والا اس کے ساتھ طے کر لو، بعد میں کمائی کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، کام دھندا کر کے وہ رقم اسے واپس لوٹا دینا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں گیا، جا کر مالک سے بات کی، میرے مالک نے 2 طرح کی شرطیں میرے سامنے رکھی۔ پہلی شرط، اس زمین میں کھجوروں کے باغ لگاؤ جس میں کم از کم 300 درخت، بعض روایات میں 500 درخت کا ذکر بھی آیا، 300 درخت ہوں یہ لگاؤ، جب یہ بڑے ہوں، بڑے ہونے کے بعد پھل دینا شروع کریں تم آزاد۔ پہلی شرط یہ ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کھجور کا درخت شہرت یہ ہے لگاتا کوئی ہے، اس کا پھل کھاتا کوئی ہے، لگانے والا خود اس کا پھل نہیں کھاتا، یہ پھل دیر سے دیتا ہے، اتنی دیر میں، عام طور پر کہا یہی جاتا ہے، محاورہ ہے کہ درخت لگانے والا، بیج بونے والا وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کہ اس کا پھل دیر سے آتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 40 اوقیہ سونا یہ لا کر مجھے دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت سلمان حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا میرے مالک نے، یہودی نے یہ شرطیں رکھی ہیں، وہ تو مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے اختیارات دی ہیں۔ نبی مقام و مرتبہ کا مالک ہوتا ہے۔ نبی اس ذات کو نہیں کہتے کہ جس کے قبضہ و اختیار میں کچھ بھی نہ ہو، یعنی بے بس ہو، بے کس ہو، ایسا نبی نہیں ہوتا۔ نبی تو اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے حاجت روا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے آنے والوں کی مشکلیں رفع کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ سلمان تمہارا بھائی ہے، اس کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرما ہوئے، جس زمین کا یہودی نے ذکر کیا تھا نا اس زمین کو برابر کیا گیا، زمین درست کی گئی، اس میں درخت لگانے کے لیے کیاریاں بنا دی گئی، کیاریاں بھی بن گئیں، زمین بھی ہموار ہو گئی۔ اب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کی گئی حضور زمین تیار ہے، اب اس میں گٹھلیاں بونے کا وقت آ چکا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے گٹھلیاں لی، پکڑتے جاتے، زمین میں لگاتے جاتے، اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گٹھلیاں دباتے جاتے، دباتے جاتے، بڑھتے جاتے، دباتے جاتے، آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ فگر پورا ہوا۔ ان میں سے 2 گٹھلیاں وہ تھیں جن میں سے ایک حضرت سلمان نے لگائی، ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لگائی۔ جو گٹھلیاں خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے انور سے زمین میں ڈالی تھی، ان سے درخت نکلے، بڑے ہوئے، پھل دینے لگے، لیکن 2 درخت وہ تھے جو اگے ہی نہیں۔ ابھی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بقیہ سارے درخت تو بڑے ہو گئے، وہ 2 درخت کیوں نہیں نکلے؟ عرض کی گئی حضور ایک گٹھلی حضرت سلمان نے لگائی، ایک ہی گٹھلی حضرت عمر نے لگائی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں نکالی، زمین میں دوبارہ اپنے دستے انور سے ڈالی۔ اسی سال اللہ کی رحمت سے دیکھیے یہ جتنی بھی کھجوریں تھیں نا انہوں نے پھل دینا شروع کر دی۔ کھجور کا درخت لگائے کوئی اور، اس کا پھل کھائے کوئی اور، شہرت یہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے انور کی برکت ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، کیا کبا کمال ہاتھ ہے ہمارے آقا کے۔ وہ جتنی بھی گٹھلیاں تھیں نا وہ ساری کی ساری اسی ایک سال ہی میں پھل دینے لگی۔ اب شاہ کونین نانا حسن و حسین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑا سا سونا منگوایا
فرمایا سلمان اسے لے جاؤ اور مالک کا قرضہ جا کر ادا کرو۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان عرض کرتے ہیں حضور اس نے 40 اوقیہ سونا کا ہے، یہ اتنا سارا سونا اس سے قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان اسے لے جاؤ اور لے جا کر اپنا وزن کرو، تمہارا قرض اسی سے ادا ہو جائے گا۔ زبان مبارکہ سے نکل آ رہا، کسی نے کہا نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں وہ سونا لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچا، میزان پر رکھا، وزن کیا گیا، 40 اوقیہ وزن پورا ہونے کے بعد 40 اوقیہ وزن مزید بچ بھی گیا۔ تھوڑا سا سونا لے کر گئے، سرکار کے دستے انور لگے تھے نا، محبوب کے دستے انور کی برکتیں دیکھیے، 40 اوقیہ سونا ادا بھی ہو گیا اور 40 اوقیہ سونا بچا کر بھی لے آئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں آنے والے حضرت سلمان یوں اس انداز میں آزاد چلے تھے، رستے میں غلام ہوئے اور آج اپنے آقا کی غلامی کی برکت سے آزادی مل گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ طلب بات ہے، غلام تھے، محبوب کی نسبت سے آزادی مل گئی۔ آئیے آج ہم بھی آزادیاں چاہتے ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں دنیاوی مصائب سے آزادی ملے، دکھوں سے آزادی ملے، پریشانیوں سے آزادی ملے، تکالیف سے آزادی ملے، بے روزگاری سے آزادی ملے، مقدمہ بازیوں سے آزادی ملے، قرض سے آزادی ملے۔ اے آزادی کے طلبگاروں، چلو بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت اچھی فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔